محمد وعلى محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، با آواز بلند صلوات. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. عزیزان گرامی قادر معزز سامعین، اہل علم حضرات، سب سے پہلے دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اس عشرہ محرم الحرام کی جتنی بھی یہ انتظامیہ ہے، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بالخصوص سرکار علامہ سید محمد ابصار علی نقوی صاحب اور ان کے برادران، ان کے اعزاء اقرباء، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جتنا بھی یہ اہتمام و انصرام ہے، پروردگار عالم اس میں برکت پیدا فرمائے. قبلہ ابصار نقوی صاحب کے جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں، ان کے بالخصوص والد مرحوم، ان کے پروردگار عالم ان ایام عزا کے صدقے میں درجات کو بلند فرمائے. ابصار نقوی صاحب کی والدہ گرامی، پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ان کا سایہ قبلہ کے سر پر سلامت رکھے. جو بھی یہ اہتمام کر رہے ہیں، جہاں جہاں سے مومنین مجلس عزا میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں، آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں پروردگار قبول فرمائے. جو حوائج شرعیہ ہیں، پروردگار آپ کی حوائج شرعیہ کو قبول فرمائے. جو مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ، پروردگار انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں، پروردگار عالم جناب رباب سلام اللہ علیہ کی خالی جھولی کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. اس پرآشوب دور میں ہماری خواتین کے پردوں کو محفوظ فرمائے. عرضی اور سماوی آفات و بلیات سے تمام مومنین کو محفوظ فرمائے. علماء کرام، ذاکرین اعظام، مومنین کرام کی حفاظت فرمائے. دہشت گردوں کو نیست و نابود فرمائے. جہاں پہ حالات صحیح نہیں ہیں، جن علاقوں میں پروردگار، وہاں پہ مومنین کی حفاظت فرمائے.
سرکار حجت کے ظہور میں پروردگار تاجیل فرمائے، سرکار کے جانثاران میں ہمیں شمار فرمائے۔ مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، اہل علم حضرات، ولایت کے عنوان پر آج 5ویں گفتگو آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مسلسل آیت ولایت کے عنوان پر آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، وہ مومنین خاص تمہارے ولی ہیں جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ پورے کا پورا اسلام جو ہے وہ اس ولایت میں سمٹا ہوا ہے۔ اگر ولایت کو نکال دیا جائے تو اسلام ہی نامکمل ہے، دین ہی نامکمل ہے، اور یہ دین مکمل ہی اس وقت ہوا، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود خدا کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہی اس وقت ہوا کہ جب ولایت امیر المومنین کا پیغمبر سے اللہ نے اعلان کروا دیا۔ تو ولایت جو ہے وہ تمام عبادات، تمام شرعی احکامات کی جو قبولیت ہے وہ منحصر ہے ولایت پر۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام سے پوچھا گیا، درود پڑھ لیجیے محمد وعلیہ، چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور روز جمعہ، ان 3 عیدوں کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ عید فطر عید ہے جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ عید قربان، اور روز جمعہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت کے غرباء کا حج ہے جمعہ۔ میری امت کے ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں ہر سال پیسے جمع کرتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں کہ اس سال میں خانہ خدا کا حج کروں گا۔ تو جب وقت قریب آتا ہے حج کا تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ میرے پیسے جو ہیں، وہ رقم جو ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے، یا کچھ ایسا مسئلہ بنتا ہے کہ میں حج پہ نہیں جا پاتا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم جمعہ کے لیے جایا کرو، تم جمعہ پڑھنے جایا کرو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں حج کی بات کر رہا ہوں، آپ جمعہ کی بات کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے غرباء کا حج ہے جمعہ، یعنی جو حج پہ نہیں جا سکتا وہ جمعے پہ جائے، جو ثواب حج کا ہے پروردگار جمعہ پڑھنے پہ وہ ثواب عطا کرے گا۔ اور معصوم کی حدیث ہے پیغمبر گرامی قدر کی کہ جو شخص جان بوجھ کر، پوری توجہ سے سنیے گا، جو شخص جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کے 3 متواتر جمعے نہیں پڑھتا،
اس کا شمار منافقین میں سے ہوگا۔ جمعہ امام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول جو ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کا دن یہ عید ہے، اس کے علاوہ کوئی چوتھی عید بھی ہے؟ توجہ، امام فرماتے ہیں ہاں اس کے علاوہ ایک چوتھی عید بھی ہے۔ اس نے کہا مولا وہ کون سی ہے؟ مولا نے فرمایا وہ ان تینوں سے افضل ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، وہ ان تینوں سے قبلہ افضل ہے۔ اس نے کہا مولا وہ کون سی؟ مولا نے فرمایا وہ صرف افضل نہیں ہے، ان تینوں سے اکبر ہے۔ اس نے کہا مولا وہ کون سی عید ہے؟ مولا نے فرمایا وہ 18 ذی الحجہ کی عید غدیر ہے۔ اس نے کہا مولا اس عید پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ جو عید غدیر ہے نا، فضائل تو آپ سنتے ہیں، لیکن اس عید کا مقصد کیا ہے، اس عید پہ کرنا کیا چاہیے، یہ امام فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا مولا اس عید پہ کرنا کیا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں اس عید پہ نیا لباس پہننا چاہیے، اس عید پہ نیا لباس پہننا چاہیے۔ پھر امام فرماتے ہیں اس عید پہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر امام فرماتے ہیں اس عید پہ روزہ رکھنا چاہیے۔ گھبرا کے سن رہے ہیں آپ؟ اس عید پہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں اس عید پہ رکھا ہوا روزہ، غدیر کا رکھا ہوا روزہ 60 مہینوں مسلسل روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ ساٹھ مہینے مسلسل روزہ رکھنے سے عید غدیر کا روزہ افضل ہے۔ اب میں جملہ کہوں اگر آپ متوجہ ہیں اور یقیناً متوجہ ہیں، امام فرماتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ یہاں لوگوں کی سمجھ میں نماز نہیں آتی، امام روزے کا حکم دے رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اس دن کا روزہ 60 مہینے مسلسل روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ اب اگر آپ بیدار ہیں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جملہ سنیے اور تحفتاً قبول کیجئے۔ امام فرماتے ہیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے، غدیر کا روزہ 60 مہینے مسلسل روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ تو اب میں عرض کروں، عاشور کا روزہ سمجھ میں آتا ہے، غدیر کا روزہ سمجھ میں نہیں آتا۔ عاشور کا روزہ سمجھ میں آتا ہے جو حرام ہے، غدیر کا روزہ سمجھ میں نہیں آتا۔ امام فرماتے ہیں اس دن روزہ رکھو، اس دن نیا لباس پہنو، اس دن نماز پڑھو، اس دن ایک مومن کو کھانا کھلانا گویا انبیاء کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم محرم کو منانے کی زیادہ تاکید اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں تم محرم کو غدیر کی طرح بھلا نہ دو۔ اور 8ویں لالے ولایت پھر ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں یہ عید غدیر 18 ذی الحجہ کی جو روز غدیر ہے، امام فرماتے ہیں فرش والوں سے زیادہ عرش والے اسے مناتے ہیں۔ اتنا مقدس دن ہے یہ۔ اور پھر امام سے اس نے پوچھا مولا اور کیا کرنا چاہیے؟ مولا نے فرمایا اس دن ایک دوسرے کو عیدی دینی چاہیے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس دن عیدی دینی چاہیے۔ ابھی تو غدیر کا دن گزر گیا ہے، پروردگار ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ اگلے سال پھر ہماری زندگی میں غدیر آئے تو بچوں کو ایک بار عیدی نہیں دینی، 2 بار عیدی دینی ہے۔
خدا کی قسم بڑا قیمتی جملہ آپ کی جھولیوں میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ بزرگوں سے میں کہوں گا جن کی اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں ایک مرتبہ عیدی نہیں دینی، ڈبل عیدی دینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ عید الفطر پہ ایک بار دیتے ہیں، عید الاضحیٰ پہ ایک بار دیتے ہیں، جب غدیر پہ 2 مرتبہ دیں گے نا تو پھر وہ اس عیدی کی ڈبلنگ کی وجہ سے غدیر کو بھول نہیں پائیں گے. سلامت رہیے. تو یہ غدیر کا دن کتنا عظیم دن ہے. پھر اس نے کہا مولا اس دن اور کیا کرنا چاہیے؟ مولا نے فرمایا اس دن ایک دوسرے کو جب ملو تو ایک دوسرے کو سلام کرو. اب یہ جو سلام مولا نے بتایا ہے نا، السلام علیکم نہیں کہنا، یہ مولا نے سلام بتایا ہے. اور لاکھ لاکھ شکر کے سجدے ادا کریں کہ جو مولا نے آپ کو سلام بتایا ہے وہ سنیں گے تو آپ انشاءاللہ معراج ہوگی آپ کی. مولا فرماتے ہیں جب ایک مومن دوسرے مومن کو ملے تو وہ معانقہ کرتے ہوئے، گلے ملتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کرے. مولا سلام کیسے کریں؟ مولا فرماتے ہیں یہ جملے کہو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ متمسک کر دیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے کہ جس نے ہمیں ولایت علی عطا فرمائی، متمسک رکھا. ولایت علی کا اعلان ہو گیا جہاں سے میں نے رات چھوڑا تھا، دین مکمل ہو گیا. علامہ طاہر القادری صاحب، میں نے رات بھی حوالہ دیا کتاب کا، السیف الجلی علی منکر ولایت علی میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر گرامی قدر نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو دوسرے نمبر والے جو صاحب تھے وہ آگے بڑھے اور بڑھ کر کہا بخن بخن، اے علی آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، آج سے آپ تمام مومنین کے اور مومنات کے مولا ہو گئے. یہ جملہ تو آپ نے سنا ہے. اب نیا جملہ سے اب آگے طاہر القادری صاحب بریکٹ میں لکھتے ہیں. میں نے رات آپ سے عرض کی تھی کہ جا کے اس کا مطالعہ کریں. بریکٹ میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ آج سے آپ تمام مومنین کے اور مومنات کے مولا ہو گئے ہمیشہ کے لیے. کیسے عرض کروں آپ کے سامنے؟ ہمیشہ کے لیے. جو مومنین بیدار ہو کے سن رہے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. طاہر القادری لکھتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا یا علی مبارک ہو، مبارک ہو، آج سے آپ میرے، تمام مومنین کے، تمام مومنات کے مولا ہو گئے. آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں ہمیشہ کے لیے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر طاہر القادری صاحب علی کے سلسلے میں لکھیں کہ آپ مولا ہو گئے ہمیشہ کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، ہم بلا فصل کہہ دیں تو منہ بن جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں. انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے غلام علی کاکوروی. انہوں نے فضائل مرتضی فی مواہب مرتضی کتاب لکھی ہے.
وہ اس میں ایک بڑا کمال کا جملہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہی صاحب نے جب مولا کی ولایت کا اعلان ہو گیا نا، پیغمبر نے اعلان فرما دیا، تو یہ صاحب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر یا علی، آج کے دن کے بعد جو مرد آپ کو مولا نہ مانے، اوئے ہائے ہائے، بیدار ہو کے سنیے، میں بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں. خدا کی قسم دیکھیے کیسی ولایت علی پہ کیا کیا چیزیں ملتی ہیں. وہ فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا یا علی، آج کے دن کے بعد جو مرد آپ کو مولا نہ مانے وہ مومن نہیں کہلوا سکتا. آپ سلامت رہیے، پورا جملہ سنیے. یا علی، آج کے دن کے بعد جو مرد آپ کو مولا نہ مانے وہ مرد مومن نہیں کہلوا سکتا. جو عورت آپ کو مولا نہ مانے وہ مومنہ نہیں کہلوا سکتی. یعنی وہ فرما رہے ہیں یا علی، آج کے دن کے بعد جو مرد آپ کو مولا نہ مانے، بیدار ہے تو توجہ سے سنیے گا جملہ، جو مرد آپ کو مولا نہ مانے وہ مومن نہیں کہلوا سکتا. جو عورت آپ کو مولا نہ مانے وہ مومنہ نہیں کہلوا سکتی. تو پھر ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جو جنگ علی کے مقابلے میں آ جائے، اگر کوئی علی کو مولا مانے بغیر مومن نہیں کہلوا سکتا، تو جو علی کے مقابلے پہ جنگ پہ آ جائے وہ امیر المومنین کیسے کہلوا سکتا ہے؟ آپ سلامت رہیں. جو آپ کو مولا نہ مانے وہ مومن نہیں کہلوا سکتا، اور جو عورت آپ کو مولا نہ مانے، اب آگے سے کہلوائیے نہیں، خود ہی سمجھ جائیے. تو عزیزان گرامی، کہتے یہ مولا کس معنی میں مولا ہے؟ میں نے پہلے ہی مجلس میں کہا تھا، کسی نے کہا مولا کا معنی علی، ولی کا معنی ولایت کا معنی. انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ بادشاہ، دوست، حاکم، صاحب حکومت، پتہ نہیں نہ جانے کتنے معنی کر دیے. تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اس رسول کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی اس حدیث مبارکہ پر غور کرو، تمہیں معنی سمجھ میں آ جائے گا. رسول کیا فرما رہے ہیں؟ من کنتو مولا، جس کا میں مولا. آیت اللہ عقیل الغروی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے، یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ مولا کس معنی میں لیتے ہیں، آپ رسول کو کس معنی میں مولا مانتے ہیں. اگر آپ کے نزدیک رسول آپ کا یار ہے تو پھر علی بھی یار ہے، لیکن ہمارے عقیدے میں رسول بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے. یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے. پہلے جملہ تو چیک کیجئے، پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ. من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا. اب کہاں سے شروع کرو کہ محمد کس کا مولا؟ آدم، محمد آدم کا مولا. نوح، محمد نوح کا مولا. ابراہیم، محمد ابراہیم کا مولا. موسیٰ، محمد موسیٰ کا مولا. عیسیٰ، محمد عیسیٰ کا مولا. یعنی محمد الرسول اللہ 1.25 لاکھ انبیاء کا مولا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مولا. تو اب فیصلہ تو ہو گیا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا.
توجہ فرما رہے ہیں ذہن محترم؟ تو یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے. آپ کس معنی میں رسول اللہ کو مولا لے رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک رسول حاکم، ہماری جانوں پر، ہماری مال پر، ہماری عزت پر رسول حاکم ہے. ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں میرا بھی علی مولا، میری ماں کا بھی علی مولا، میری بیوی کا بھی علی مولا، میری بہن کا بھی علی مولا. اب تم اگر یار کہتے ہو، ہمت ہے تو کہہ کر بتاؤ. ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری. سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہوں میرا مولا علی، میری ماں کا مولا علی، میری زوجہ کا مولا علی. اور ایک مولا نہیں، 12 مولا، 12 نہیں 14 مولا. فاطمہ الزہرا بھی ولایت رکھتی ہے. لاہور کے چوک میں کھڑے ہو کر بھی کہنے کو تیار ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کا ایک نہیں 14 مولا ہے. توجہ فرما رہے ہیں ذہن محترم؟ یہ ترہ امتیاز ہے ہمارا کہ ہم نے ان کا دامن تھاما ہے جو مسئلہ گھر سے نہیں پوچھتے، منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. ہم نے علی کو امام مانا ہے اور سوچ سمجھ کے مانا ہے. توجہ فرما رہے ہیں اذان محترم؟ درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. تو انہوں نے ایک جملہ لکھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ علی کو مولا مانتے ہیں تو یہ سارا کچھ شیعہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. یہ بتاؤ کہ جب پیغمبر کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی، شہادت ہوئی، تو اس وقت علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی نے پوری توجہ، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو ہم نے، اور خدا کی قسم ہمارے علماء 1400 سال ایک ہی سوال، جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے وہ ایک ہی قسم کے سوال. اور یہ علی کی ولایت کا صدقہ ہے. علی کے یہ دروازے سے جو علم خیرات میں ملتا ہے اس خیرات کا صدقہ ہے کہ یہاں سے ہر سال نئے جواب دیے جاتے ہیں. علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ہم نے کہا اگر علی تلوار اٹھاتے، پہلی مرتبہ جملہ سنیں گے آپ، اگر علی تلوار اٹھاتے اور کوئی علی کے مقابلے میں آتا تو ہمارے نزدیک وہ قابل لعنت ہوتا. اوئے ہوئے ہوئے، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اور بغیر کسی اختلاف کے. میں اختلافی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، اتحاد کا داعی ہوں اور اتحاد چاہتا ہوں. اگر علی کے مقابلے پہ کوئی آ جاتا تو چونکہ علی ہمارا امام ہے ہمارے نزدیک وہ قابل لعنت ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ جو صحابی رسول کے مقابلے پہ آئے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. جو صحابی فتویٰ ہے، مفتیان کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جو کسی صحابی کے مقابلے پہ آئے وہ قابل لعنت ہے. اب اگر علی تلوار اٹھاتے تو جب علی کے خلاف جنگیں ہوئی اس وقت علی ہمارا امام تو تھا ہی، آپ بھی خلیفہ مان چکے تھے.
فیصلہ کرو. آپ کی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں شاہ محدث دہلوی, نام سنا ہوا ہے نا میرے بچوں نے, بزرگ تو بہتر جانتے ہیں. شاہ محدث دہلوی, انہوں نے ایک کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ, یہ ساری انہوں نے شیعوں کے خلاف لکھی. انہوں نے کہا کہ جی اجتہادی غلطی ہو گئی. یار میں کچھ کہہ رہا ہوں, اجتہادی غلطی, اجتہادی غلطی کا مطلب کیا, یعنی سمجھنے میں غلطی ہو گئی. یہ جو علی کے مقابلے پہ آئے جنگیں کی, اجتہادی غلطی ہو گئی. انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی, جس طرح میں تنزیل قرآن پر جنگ کر رہا ہوں اسی طرح آپ تاویل قرآن پہ جنگ کریں گے. جس طرح میں تنزیل قرآن پہ جنگ کر رہا ہوں آپ تاویل قرآن پہ جنگ کریں گے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. یعنی جب رسول تنزیل قرآن پر جنگ کر رہے تھے اس وقت بھی قرآن رسول کے ساتھ تھا, جب علی تاویل قرآن پہ جنگ کر رہے تھے اس وقت بھی قرآن علی کے ساتھ تھا. اور رسول فرما کر گئے القرآن مع علی وعلی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. علی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے, قرآن علی سے جدا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا اجتہادی غلطی ہو گئی. مرزا غالب نے کیا خوب کہا تھا, یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کر جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو. ہائے ہائے ہائے, نعرہ حیدری. اجتہادی غلطی کہا, انہیں قرآن کا معنی سمجھنے میں غلطی ہو گئی. جنہ میں ہولی جے کہا نا انہاں ہی تسی ہولی جے سنے ہیں. شاہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں تحفہ اثنا عشری میں, انہوں نے کہا کہ ان سے قرآن کے آخری آدمی تک معنی سمجھنے میں غلطی ہو گئی. میں نے کہا کمال کرتے ہو, جو قرآن کا ایک معنی نہیں سمجھ سکتے دین ان سے خاک سمجھا جائے گا. اوہ اوہ اوہ. درود پڑھ دیجیے محمد وال. قرآن کا معنی سمجھنے میں غلطی ہو گئی. صحیح مسلم اہل سنت برادران کی 6 کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے, یعنی 6 صحیح ترین کتابیں. ان میں سے 2 ہیں صحیحین, بخاری اور مسلم, 2 صحیح کتابیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. توجہ چاہوں گا, آج گفتگو تھوڑی سی ثقیل ہوگی لیکن اس ثقیل کو ہم لطیف میں کنورٹ کریں گے. کیا کہا رسول اللہ نے, اور تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں, حدیث کی جتنی کتابیں ہیں, اس میں یہ چیز موجود ہے. اہل سنت کی جو بھی مسالک ہیں سب میں موجود ہے. کیا پیغمبر نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, یعنی جو عمار کو قتل کرے گا وہ باغی ہوگا. ستقتلہ فئۃ الباغیہ, کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. جنگ صفین میں حضرت عمار ابن یاسر مولا علی کی طرف سے حاکم شام کے خلاف جنگ کرنے چلے گئے. توجہ, حاکم شام کے خلاف جنگ کرنے چلے گئے. اچھا, میں امیر شام نہیں کہتا, میں امیر شام نہیں کہتا. جب علی کو امیر مان لیا
تو پھر علی کے بعد کسی اور کو امیر کہنا یہ ولایت میں شرک ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. حضرت عمار ابن یاسر مولا علی کی طرف سے جنگ صفین میں، اور جنگ صفین میں مولا علی کے مقابلے پہ حاکم شام عمار قتل ہو گئے. عمار قتل ہو گئے. جو حاکم شام کی طرف لوگ تھے ان میں جو 2-4 پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو رسول نے کہا تھا، یہ تو رسول نے کہا تھا کہ عمار کو جو قتل کرے گا وہ باغی ہوگا. جب حاکم شام کے پاس یہ بات پہنچی نا، توجہ لطف لیجئے گا، اس نے کہا کہ عمار کو اس نے قتل کیا جو عمار کو میدان میں لے کے آیا. دست ادب جوڑ کے آخری آدمی تک پوری توجہ چاہ رہا ہوں، بہت قیمتی جملہ ہے. حاکم شام نے ہیلا یہ کیا، اس نے کہا کہ عمار کو قتل اس نے کیا کہ جو عمار کو میدان میں لے کے آیا. یہ خبر علی تک پہنچی کہ حاکم شام یہ کہہ رہا ہے. خدا کی قسم لطف لیجئے گا، مولا کو جب یہ پتا چلا نا کہ حاکم شام نے کہا ہے کہ عمار کو قتل اس نے کیا جو عمار کو میدان میں لے کے آیا، تاریخ ساز جملہ علی نے کہا. علی نے کہا پھر اس سے جا کر پوچھو حمزہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ رسول نے قتل کیا تھا جو میدان میں لے کے آئے تھے. یہ ابھی کچھ سال پہلے قاری اسحاق صاحب، مفتی اسحاق صاحب فیصل آباد ہمارے ستیانہ کے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں. آئے ہائے، کیا پروردگار ان کے درجات بلند کرے. یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، اور محمد اور آل محمد کو پتہ ہے کہ خیر کب ڈالنی ہے. اس لیے ابتدا پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. تاریخ میں بڑے بڑے ہیں کہ جن کی ابتدا اچھی ہے، انجام اچھا نہیں ہے. دعا کرو انجام اچھا ہو. بڑا مقدر والا ہے وہ، ساری زندگی دھل جاتی ہے حور کی طرح. حور کی مثال موجود ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب حسین کی لجام فرس میں ہاتھ ڈال رہا تھا، ایک وقت وہ آیا کہ علی ولی اللہ پڑھ کے یا حسین کر کے حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا. پوری زندگی کے گناہ ایک ہی وقت میں دھل گئے. آپ توجہ فرما رہے ہیں. مولا نے فرمایا اس سے جا کر پوچھو کہ پھر حمزہ کو رسول اللہ نے قتل کیا جو احد میں لے کر آئے تھے. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا کبھی سوچئے، ایک جملہ سن کے بس داد دے کے نہ اٹھ کے چلے جایا کریں، اس پہ غور کیا کریں. یہ مولا علی نے دیکھیے احد میں اور بدر میں، صرف جناب احد میں حمزہ تو نہیں شہید ہوئے، توجہ، اور بھی بہت سارے شہید ہوئے. یہ مولا علی نے حمزہ ہی کا نام کیوں لیا؟ آئے ہائے، یہ حمزہ ہی کا نام کیوں لیا؟ مولا علی نے کہا اس سے جا کر پوچھو عمار کو میدان میں میں لے کر آیا، اس کا مطلب ہے کہ عمار کو میں نے قتل کیا. اس سے جا کر پوچھو حمزہ کو احد میں رسول لے کر آئے تھے، کیا حمزہ کو رسول نے قتل کیا؟ مولا نے صرف حمزہ کا نام لے کر یہ بتایا کہ یاد رکھو عمار کا قاتل تو ہے، حمزہ کی قاتل تیری ماں ہے. یا علی، عمار کا قاتل تو ہے،
حمزہ کی قاتل تیری ماں ہے، اذان گرامی قادر ہے، اجتہادی غلطی ہو گئی، قرآن کا معنی سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن کا معنی ان سے پوچھو جو قرآن کے وارث ہیں، جو قرآن کے وارث ہیں۔ محمد پہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا، علی بتا رہے تھے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ سورہ اس وقت نازل ہوا۔ علی فرماتے ہیں مجھے محمد نے اس طرح علم دیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ علی کے پاس جو کچھ ہے، رسالت سننی ہو تو ہم سے سنو، ہمارا وہ رسول نہیں ہے جو 40 سال کے بعد رسول بنا، ہمارا رسول خود فرما رہا ہے کون تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ علی سے پوچھا آپ کب سے تھے؟ کہا کنت ولیا، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ یعنی علی بتا رہے ہیں محمد کو نبوت مل رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا۔ نبی فرما رہے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ نبوت کا اختتام رسول اللہ پہ ہو گیا، ولایت و امامت کا آغاز علی سے ہو گیا۔ یہ دلیل ہے ختم نبوت کی، یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ کسی کو قرآن سمجھنا ہے ان سے نہ سمجھو جن سے معنی نہیں سمجھ آتا ہے، ان سے پوچھو کہ جو یہ بتا سکیں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی۔ اور آخری جملہ کہہ کے میں مصائب کی طرف آؤں، نہج البلاغہ میں علی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے۔ 3 سوال خود بتا رہے ہیں، مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے میں علی بتاؤں گا۔ پھر علی فرماتے ہیں کون سا قافلہ کہاں سے چلا؟ اللہ اکبر، کون سا قافلہ کہاں سے چلا، کہاں رکے گا، اس قافلے میں مرد کتنے ہیں، ہائے ہائے، اس قافلے میں عورتیں کتنی ہیں، اس قافلے میں بچے کتنے ہیں، یہ علی بتائے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا علی، دعویٰ سلونی کا کر رہے ہیں، درمیان میں یہ قافلے کہاں سے آ گئے؟ تو علی مسکرا کر کہیں گے جب میرا رسول معراج پر گیا تھا نا، اور دوسری صبح واپس آیا اور آ کر لوگوں کو کہا، صحابہ سے کہا میں معراج سے واپس آ رہا ہوں، اللہ نے مجھے معراج پر بلایا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا، ایک آنے واحد میں رسول جا کر واپس آ جائے، کنڈی ہلتی رہے، پانی گرم رہے، بستر گرم رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو رسول نے جب کہا نا کہ میں معراج پر گیا تھا تو لوگوں نے رسول اللہ سے معراج کی دلیل مانگی، تو رسول نے فرمایا میں جا رہا تھا، مجھ سے پوچھو کون سا قافلہ کہاں سے چلا، اس قافلے میں مرد کتنے تھے، اس قافلے میں عورتیں کتنی تھی، اس قافلے میں بچے کتنے تھے، جو ابھی تک بھی بیت الفدق کے امام بارگاہ کے فرش عزا پر خاموش بیٹھا ہے، میں علی کی ولایت کا جملہ اس کی جھولی میں ڈال رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہ خاموش کیسے رہتا ہے۔ رسول نے کہا مجھ سے پوچھو کون سا قافلہ کہاں سے چلا، اس میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں۔ علی نے بتایا میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے پوچھو کون سا قافلہ کہاں سے چلا، اس لیے کہ جو دلیل محمد کی نبوت کی ہے وہی دلیل علی کی ولایت کی ہے۔ اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ ہم شکل پیغمبر،
नौजवानों के रोने की रात है। आज मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा, घुट घुट कर ना रोइएगा। खास करके जब कोई जवान नहीं ना रोता तो जनाब उम्मे लैला रो कर फरमाती है, तुम क्यों रो, तुमने कौन सा अकबर देखा। एक रिवायत सुनिए, नौजवानों के लिए कह रहा हूं, और जो पर्दे में मेरी माएँ बेटियां बहनें बैठी हैं उनसे मुआफ़ी मांग के रिवायत पढ़ रहा हूं। जब शाम में काफिला पहुंचा ना, नेज़ों पर शुहदा के सर थे। किसी का दिल दुखे मुझे माफ कीजिएगा। नेज़ों पर शुहदा के सर थे। जिस नेज़े पर सरकार अली अकबर का सर था ना, एक ईसाई खातून उस नेज़े के नीचे आके बड़े गौर से अकबर को देखती रही। अपनी आवाजों को बुलंद करो। बड़ी देर तक टिकटिकी बांध के अकबर के चेहरे की नूर की तरफ देखती रही। जनाबे उम्मे लैला ने उस औरत से कहा, बीबी बाकी सर भी तो हैं नेज़ों पर, तू सिर्फ इस जवान के चेहरे को क्यों देख रही है। उसने कहा, मैं इसलिए, जो मेरी माएँ बहनें बैठी हैं मैं उनसे माफ़ी मांग के जुमला कह रहा हूँ, और नौजवानों खुसूसी तौर पे आपसे कहूँगा, गिरिए को रोकिएगा नहीं। उसने बीबी ने कहा कि बाकी सर भी तो हैं, तू सिर्फ इसको क्यों देख रही है। कहती है, मैं इसलिए गौर से देख रही हूँ और दुआ कर रही हूँ अल्लाह की बारगाह में कि इसके मरने से पहले इसकी माँ मर गई। जिनके 18 साल के बेटे हैं, मौला उनकी जवानियों को इसके मरने से पहले इसकी मां मर गई हो। जब ये सुना ना, बीबी फरमाती हैं कि इसकी मां मरी नहीं है, इसकी मां मैं लैला हूं। अजरुकुम अला ज़हरा। अज़दारा ने मज़लूम करबला और अज़दारा ने अली अकबर, जनाब अली अकबर के लिए नस मौजूद है, मासूमीन की नस मौजूद है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के घर में मजलिस हो रही थी। अबू बसीर सहाबी है मासूमीन का। इमाम से जाकिर आया, उसने इजाज़त ली इमाम से और मिंबर पर जाकर जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ना शुरू किए। मजमा धाड़े मार मार के रो रहा है, चीखे मार मार के रो रहा है, हत्ता कि इमाम चीखे मार मार के रो रहे हैं। साथ में इमाम के पहलू में अबू बसीर सहाबी बैठा था, आंखों पे रुमाल रख के आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था। अचानक इमाम मूसा काज़िम ने शाने पर हाथ रखा, हिलाकर कहते हैं, अबू बसीर रोता क्यों नहीं, मौत आ जाए मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, जुमला ना अदा कर पाऊँ, अबू बसीर रोता क्यों नहीं। उसने आंखों से रुमाल हटाया, मौला के सामने कर दिया, सामने करके कहता, मौला ये देखिए मेरा रुमाल आंसुओं से तर हो चुका है, मर जाऊं, बार बार कह रहा हूँ, जुमला ना अदा कर पाऊँ। साथ में इमाम फरमाते, अबू बसीर अकबर पर रोने का ये हक नहीं है। वो कहता, मौला फिर अकबर पर कैसे रोया जाए। मौला फरमाते, अबू बसीर अकबर पर ऐसे रो जैसे मेरी दादी फातिमा अकबर पर रो रही है। वाह अलिया, वाह मुहम्मदा, वाह अकबरा, अजरुकुम अला ज़हरा। बुखल ना कीजिए, अकबर का ताबूत बरामद होता है ना। अज़ादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी पर आज भी जनाब अली अकबर की शहादत पढ़ने पे पाबंदी है। एक बहुत बड़े मसाइब खान थे, बहुत बड़े आलिम थे, आयतुल्लाह महदी, वो जनाब अली अकबर की शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी पे पढ़ा करते थे। उनको मना कर दिया गया। कुछ ज़ायरीन गए, उन्होंने जाकर कहा शब जुमा इमाम हुसैन की जरी पर, ए महदी आज हमें अली अकबर की शहादत सुनाओ। हुसैन की कब्र पर उन्होंने कहा अली अकबर की शहादत पर मना किया गया है। लोगों ने इसरार किया, जनाब आयतुल्लाह महदी ने अली अकबर की शहादत पढ़ दी। अज़ादारों, शहादत पढ़ने के बाद
گھر آ کر سو گئے. رات کو جناب سیدہ خواب میں آئی, آ کر کہا آیت اللہ مہدی آج کے بعد میرے حسین کی قبر پر اکبر کی شہادت نہ پڑھنا. آیت اللہ مہدی نے ہاتھ جوڑ کر, روتے کیوں نہیں ہو, ہاتھ جوڑ کر کہا اے بی بی میں نے کیا غلط پڑھ دیا؟ کہا تو نے غلط نہیں پڑھا, تو پڑھ کے آ کے سو گیا ہے. جب سے تو آیا ہے میرا حسین قبر میں کبھی اس طرف کبھی اس طرف, ہائے اکبر ہائے میرا لال. اجرکم علی الزہرا, آزادارو یہی رونے کا حق ہے. پہلا شہید ہے بنو ہاشم کا علی اکبر. بنو ہاشم میں سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجا ہے حسین نے. روایات میں ملتا ہے آئے اکبر مولا حسین کے پاس, بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا, کہا اکبر کاش تیرا کوئی تیرے جیسا بیٹا ہوتا. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا, کاش تیرا کوئی تیرے جیسا بیٹا ہوتا. پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ جب جوان بیٹا آ کر بوڑھے باپ سے موت کی اجازت مانگتا ہے تو بوڑھے باپ پر کیا گزرتی ہے. عزادارو اکبر نے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے, میں مختصر کروں. اجازت مل گئی. جب اجازت مل گئی نا, اب امام نے فرمایا اکبر جن کی جوان اولادیں ہیں, اکبر ذرا جا کر ماں سے تو اجازت لے لے. جو پہنچ گئے ہیں مولا ان کی عبادت میں اضافہ کرے, ذرا جا کر خیمے میں ماں سے تو اجازت لے لے. اب آپ جانتے ہیں نا اکبر کو پالا جناب زینب نے ہے, لیکن اکبر کی ماں جناب ام لیلا ہے. اکبر ساری زندگی جناب زینب کو ماں کہتے رہے. جب امام نے کہا نا اکبر میں نے تجھے اجازت دی, جا ایک بار ماں سے جا کے اجازت لے لے. اکبر کہتے ہیں بابا, جو میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ان کے لیے جملہ, بابا میں اماں سے اجازت لے آیا ہوں. اب حسین کے چہرے آنکھوں سے آنسو برآمد ہوئے, رو کر کہا اکبر میں زینب کی بات نہیں کر رہا, میں اس ام لیلا کی بات کر رہا ہوں جو 18 برس سے اس انتظار میں ہے کہ کب اکبر آ کر مجھے ماں کہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اکبر آئے جناب ام لیلا کے خیمے میں. کیا دیکھا, جناب ام لیلا مصلی عبادت پر نماز پڑھ رہی ہیں. اکبر پیچھے سے آئے, آ کر اب دیکھیے جن کی جوان اولاد ہے, اکبر نے کیا کیا, پیچھے سے آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی. ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی. جناب ام لیلا نے پیچھے دیکھا. اب جو رونے کے لیے بیٹھو میری طرف دیکھیے گا, ایسے مڑ کر دیکھا, اکبر تو آیا ہے, اکبر تو آیا ہے. کہا اماں میں آیا ہوں. کہا اکبر خیریت ہے, اکبر خیریت ہے. کہا اماں آج میں تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں, موت آ جائے جملہ نہ کہہ پاؤں, اماں میں آج تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں. جناب ام لیلا نے کہا اکبر بے شک مانگ, جو مانگنا چاہتا ہے, لیکن سوچ کے مانگنا, یہ مدینہ نہیں ہے یہ کربلا ہے. تیرا بابا حسین بڑا غریب ہو گیا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. سوچ کے مانگنا, تیرا بابا بڑا غریب ہو گیا. کہ اماں بڑے آرام سے سنیے, اماں میں تجھ سے موت کی اجازت مانگنے آیا. میں نے بڑے آرام سے جملہ کہا ہے, میرا مقصد نہیں ہے آپ کو زیادہ رلانا. بی بی آنسو قبول کر لیں, آہستہ آہستہ میرے ساتھ منزلیں طے کریں. اماں مرنے کی اجازت لینے آیا ہوں. اب سوچئے جن کی جوان اولاد ہے, جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور صاحب اولاد ہیں, سوچئے 18 سال کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے اپنی ماں کو ماں کہا ہو اور پہلی مرتبہ کچھ مانگا ہو اور مانگا بھی موت کی اجازت ہو, اس ماں پہ کیا گزری ہوگی.
اماں میں موت کی اجازت مانگنے آیا۔ جناب ام لیلہ خاموش ہو گئی۔ جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا اماں میں آپ سے ایک سوال کروں گا، بس میرے سوال کا جواب دے دیجئے، نہ دیجئے مجھے مرنے کی اجازت، ایک سوال کا جواب دیجئے۔ اماں کل قیامت کو جب میری دادی فاطمہ کے سامنے جائیں گی، میری دادی نے اگر آپ سے پوچھ لیا ام لیلہ کیا تجھے اکبر میرے حسین سے زیادہ پیارا تھا، میری دادی کو کیا جواب دو گی؟ کہ جا اکبر میں نے تجھے اجازت دی۔ عزادارو واحد شہید ہے اکبر، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں نا وہ ہر خیمے میں گئے ہیں، واحد شہید ہے اکبر جو ایک خیمے میں تھا، ساری بیویاں اس خیمے میں جمع ہو گئیں۔ عزادارو جب سب بیویاں جمع ہو گئیں، امام حسین نے ایک جملہ کہا، بہن زینب جب اکبر 7 برس کا تھا پہلی مرتبہ تو نے امامہ باندھا تھا، میری خواہش تھی کسی دن میں بھی اکبر کے سر امامہ باندھوں، آج میں اکبر کے سر پہ امامہ باندھوں گا۔ اکبر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، حسین نے امامہ لیا، علی اکبر کے سر پر باندھنا شروع کیا۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْ مُصِيبَةً آخری پلڑا رہ گیا، حسین نے تحت الحنک باندھی اور کہا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اجرکم علی اللہ۔ جب میں اشارہ کروں اس وقت تابوت لائیے گا، پہلے تابوت نہ لائیے گا۔ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو اکبر کو تیار کیا، حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے میں نے دیکھا ایک خیمہ ہے جس کا پردہ بار بار اٹھتا ہے گر جاتا ہے، میں نے حسین کو بلا کے کہا یہ کون ہے جو خیمے سے نکلنا چاہتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ میرا اکبر ہے، جب نکلنا چاہتا ہے کبھی بہن دامن تھام لیتی ہے، کبھی ماں دامن تھام لیتی ہے، کبھی پھپھیاں دامن تھام لیتی ہے۔ اکبر تو میرے نانا کی نشانی ہے، اکبر دودن اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ سانس بھی لیتے آئیے اور میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کیجئے۔ عزادارو علی اکبر خیمے سے نکلے، ذوالجناح پہ بیٹھے، میدان کی طرف گئے۔ اکبر نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، جن کی جوان اولاد ہے جیسے جیسے اکبر گھوڑے کو دوڑاتے جاتے تھے، پیچھے پیچھے حسین تیزی سے دوڑتے جاتے تھے۔ اچانک اکبر نے آہٹ سنی، اکبر نے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ سب ضعیف باپ بوڑھا حسین اکبر کے پیچھے۔ اے میرے لال اکبر ایک مرتبہ چہرہ دکھا دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ علی اکبر گئے، علی اکبر گئے، حملہ کیا۔ پہلے حملے میں 120 ملاعین کو واصل جہنم کیا، واپس آئے۔ مولا سے کہا بابا میں نے کیسا حملہ کیا؟ کہا واہ میرے لال، میرے شیر تو نے بڑا بہادری سے حملہ کیا، ایسے ہی تیرے دادا لڑا کرتے تھے۔ کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے نا، اجرکم علی الزہرا، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے نا بابا میں جنگ کا نقشہ بدل دوں گا۔ حسین نے کیا کیا؟ حسین کہتے ہیں بیٹا اکبر تو جانتا ہے پانی نہیں۔ اب حسین نے کیا کیا؟ کسی کا دل دکھے مجھے معاف کیجئے گا، حسین نے اپنی زبان اکبر کے دہن میں دے دی۔ جیسے ہی حسین کی زبان اکبر کے دہن میں گئی، اکبر نے جلدی سے منہ پیچھے کر لیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اکبر پھر گئے، بس میں نے آپ کے زحمتوں کو تمام کیا۔ عزادارو خوب لڑے، 80 ملاعین کو واصل جہنم کیا۔ عزادارو بڑے آرام سے سنیے گا اور اس پر روئیے گا جی بھر کر۔ جب گھوڑے سے گرنے لگے نا، بڑے آرام سے سنیے گا، جب گھوڑے سے گرنے لگے، عزادارو یہ بھی اکبر کی خصوصیت ہے، جب بھی کوئی شہید گرتا تھا نا
घोड़े से गिरते वक्त कोई कहता था मामू मदद को आओ, कोई कहता था चचा हुसैन मदद को आओ, कोई कहता था मौला हुसैन मदद को आओ, कोई कहता था आका हुसैन मदद को आओ। अज़ादारों, अकबर की खासियत है, अकबर ने जब घोड़े से गिरते हुए बाबा को बुलाया है तो मदद के लिए नहीं बुलाया, बल्कि एक जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए बाबा। अकबर का आखिरी सलाम हो। उलमा से पूछा ये अकबर ने मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया, सलाम क्यों किया? उलमा कहते अकबर जानता था मेरा बाबा हुसैन सुबह से लेकर अब तक लाशें उठा उठा के थक चुका है, मैं ज़हमत नहीं देना चाहता। अज़ादारों, इधर अकबर ने सलाम किया, इधर हुसैन करबला की तरफ दौड़े। अज़ादारों, चलते हैं गिर जाते हैं, उठते हैं गिर जाते हैं। या अली मदद, ए बाबा मेरी मदद करो। अकबर, मुझे आवाज दो, मुझे नजर नहीं आ रहा। अजरुकुम अल्लाह। अकबर, अकबर, मेरी आंखों का नूर चला गया। अज़ादारों, पहुंचे हुसैन अकबर के लाश पे, अभी जान बाकी है। सर को उठाया, जानू पे रखा, सीने से लगाया। जैसे ही हुसैन ने सीने से लगाया ना, अकबर ने कहा आह। अकबर की आह निकली। हुसैन कहते हैं बेटा अकबर, ये आह क्यों की है? कहा बाबा, जालिम ने सीने में बर्छी मारकर फल तोड़ दिया था और तोड़ कर कहा था सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, सुना है, मौला मुझे ताकत दीजिए, सुना है हुसैन बड़ा साबिर है। जब जवान बेटे के सीने से फल बर्छी का निकालेगा तब पता चलेगा। कहा अच्छा अकबर, उसने ये कहा था। अच्छा अकबर, तू फखरे इस्माइल है, मैं फखरे इब्राहिम हूँ। अज़ादारों, ये कहकर हुसैन ने घुटनों को जमीन पर रखा, दायां हाथ अकबर के सीने पर रखा, अकबर की बर्छी में हाथ डाला, इधर बर्छी को खींचा, जमीन करबला पे जलजला आया। मैं कहूंगा ए इब्राहिम आइए, आकर देखिए हुसैन की आंखों पे पट्टी नहीं है। अल्लाह, आखिरी जुमले, हुसैन ने बर्छी का फल निकाला, अकबर तड़पने लगा। हुसैन ने कहा, आखिरी जुमला हुसैन ने कहा, अकबर, अकबर, जिनकी छोटी छोटी बेटियां हैं उनको जुमला कह रहा हूं। अकबर, अकबर, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता, अब सुनेंगे। अकबर कहता है बाबा सुगरा से मिला दो, बाबा सुगरा से मिला दो। हुसैन ने 2 उंगलियां की, अकबर इन उंगलियों में देखो, कहा बाबा सुगरा नजर नहीं आई। कहा नाना की कब्र पे देखो, बाबा सुगरा नजर नहीं। घर के ज़हन में देखो, बाबा सुगरा नजर नहीं आई। मौत आ जाए जुमला ना कह पाऊं। अचानक अकबर की चीख निकली। कहा भाई बेटा अकबर क्या देखा? कहा बाबा सुगरा मेरे कदमों के निशान पर मुंह रख के कह रही है अकबर 10वीं का वादा गुजर गया, 10वीं का वादा गुजर गया। अकबर दुनिया से रुखसत हो गए। ले आइए, हुसैन ने कहा ए बनु हाशिम के बच्चों आओ अकबर को उठाओ। जैसे ही अकबर का लाशा हुसैन लेकर आए खैमे में, फिजा से कहा उम्मे लैला को बुलाओ। अब जो फिजा ने जाकर देखा, उम्मे लैला कभी खैमे में इस तरफ गिरती है, कभी इस तरफ गिरती है। कहा उम्मे लैला तुझे क्या हो गया? अम्मा फिजा, जब से मेरा अकबर गिरा मुझे नजर नहीं आ रहा।